یہ کیونکہ کافی زیادہ لمبی ان کی تفاسیر ہیں، تو 159 60 اور اس کے بعد بس میرا خیال ہے 59 اور 60 یہ دو آیات کافی ہیں آج، ان کی تفسیر کافی لمبی ہے، تو دیکھیں گے اگر کوئی ٹائم ہمیں مل گا، کیونکہ ہماری آج کل جو سحری ہے نا وہ ہو جاتی ہے تقریباً 4 بجے، ابھی 1 گھنٹہ ہے صرف میرے پاس، تو اس کے لیے مجھے تھوڑا سا پھر جلدی اٹھ کے تو پھر وہ سحری بنانی بھی ہوتی ہے، تو اس لیے مجھے ٹائم جو ہے نا وہ تقریباً 20-25 منٹ چاہیے ہوتے ہیں، تو شروع کرتے ہیں ہم انشاءاللہ، دیکھتے ہیں 2 آیات سے زیادہ اگر وقت ہمارے پاس ہوا تو انشاءاللہ ہم مزید 1-2 آیتیں اور شامل کر لیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 159، جیسا ہم نے پرسوں تک پڑھا تھا کہ غزوہ احد کے جو حالات ہیں ان کا اللہ تبارک و تعالیٰ ذکر فرما رہے تھے، اور مسلمانوں سے جو وہاں پر ایک مطلب سہو ہو گیا تھا، ایک غلطی ہو گئی تھی، تو اس کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر فرما دیا اور آئندہ کے لیے احتیاط کرنے کی ہدایت فرمائی، تو وہ مضمون آگے چل رہا ہے، اور اس میں جو لوگوں نے یہ کہا تھا کہ ہمارے ساتھی اگر یہ نہ جاتے جو وہاں پر صحابہ شہید ہو گئے، تو ان لوگوں کے بارے میں کہا گیا کہ اگر نہ جاتے تو نہ مرتے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس چیز کا ارشاد فرما دیا کہ مرنا تو ہر انسان نے ہے، اور جہاں انسان نے مرنا ہوتا ہے انسان وہاں پر پہنچ جاتا ہے، چاہے وہ جنگ کے لیے جائے چاہے وہ کہیں پکنک کے لیے جائے، تو انسان جو ہے اس کی جہاں پر موت لکھی ہوئی ہے اس نے وہیں پہ جا کے مرنا ہے، کسی اور جگہ پہ مر نہیں سکتا، تو اس چیز کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر فرما دیا، اور پھر یہ فرما دیا کہ جب تم مر جاؤ گے یا تمہیں کوئی اور مار دے گا، مطلب فزیکل موت مر جاؤ یا پھر کسی کے ذریعے مار دیے جاؤ، تو ہوگا کیا؟ دونوں صورتوں میں جانا اللہ کے پاس ہی ہے، اسی کے پاس تم لوگوں نے حاضر ہونا ہے، اسی کی طرف تم سب کو اکٹھے کیا جائے گا، اور پھر وہاں پر جا کے جو جو اعمال کرتے رہے دنیا کے اندر، جیسے جیسے مواقع اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی بھی انسان کو دیے، اس کے مواقع اس کے حالات کے مطابق اس سے سوالات ہوں گے، ہر انسان کا سوال دوسرے سے بالکل مختلف، مطلب اس کے مواقع کے مطابق ہوگا، جس کو جس طرح کی سہولیات دی گئی، جس طرح کا ماحول اس کو دیا گیا، اس نے جیسا برتاؤ کیا ہوگا وہاں پر اس سے اسی طرح کا سوال کیا جائے گا، تو اس لیے یہ چیز جو ہے اس میں ہمارے لیے بہت بڑا سبق ہے اس آیت کے اندر اس چیز کا بھی، کہ ہم مطلب لوگوں کے بارے میں جب ہم بات کرتے ہیں یا کہ فلاں بندہ تو بہت ہی برا ہے جی، پتہ نہیں اس کو اللہ معاف کرے گا کہ نہیں، تو اس معاملے میں بہت زیادہ محتاط ہونے کی ضرورت ہے، یہ معاملہ ذرا اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہے، ہر انسان کے اپنے حالات ہیں، کچھ لوگوں کے حالات ہمیں ظاہری طور پر نظر آتے ہیں لیکن کچھ لوگوں کے حالات کا ہمیں بالکل پتہ نہیں ہوتا، وہ اپنے حالات سے خود لڑ رہے ہوتے ہیں، ان کے لیے ماحول اس طرح کا نہیں ہوتا جو نارملی ہم اپنے لیے سمجھتے ہیں، ہمارے لیے ایک وقت میں ایک کام کرنا بہت آسان ہوتا ہے کہ ہمیں کوئی اس سے منع کرنے والا نہیں ہوتا، لیکن ایک بندہ جس کے ارد گرد کا ماحول بہت ہی اس طرح کا ہو کہ اس سارے کا سارا اس کے مخالف ہو، تو اس کے لیے وہاں پر کوئی نیکی کا عمل کرنا یہ بالکل دوسروں کے مقابلے میں مختلف ہوگا، تو اس لیے ہر انسان سے اس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا کہ جو جیسا بھی ہوگا انسان کو جب موت آ جائے گی تو اسے لٹایا میری طرف ہی جائے گا۔ جی آیت نمبر 69 سے شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فبما، ف پس، بما، بما مطلب اس کی وجہ سے، بی ساتھ ما جو، تو بسبب، رحمت، رحمت کے، رحمت کی وجہ سے، من اللہ، اللہ تعالیٰ کی، تو اللہ کی رحمت سے، لنتا، لنتا نرم دل، لہم، ان کے لیے، یعنی یہ اللہ کی رحمت ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ان کے لیے نرم دل ہیں، ولو، اور اگر، کنتا، آپ ہوتے، مطلب اپنے ساتھیوں کے لیے، جتنے بھی لوگ جنہوں نے غلطی بھی کی ان کے لیے بھی اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے فضل سے اس کی رحمت سے آپ نرم دل ہیں، ولو، اور اگر، کنتا، آپ ہوتے، کنتا، آپ ہوتے، اگر ہم اس کو تے کے اوپر پیش پڑھیں گے نا تو اس کا مطلب ہوتا ہے میں ہوتا، کنتا، آپ ہوتے، اور اگر ہو کنتو، جیسے ہم پڑھتے ہیں نا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اس میں ہے کنتو، کنتو کا مطلب میں ہوں، تو یہ ہے کنتا، تو ہے، ولو، اور اگر، کنتا، آپ ہوتے، فظن،
फज़्ज़न, फज़्ज़न ये एक नया लफ्ज हमारे सामने आ रहा है। फज़्ज़न का मतलब होता है बहुत तुंदखू, बड़ी सख्ती से बात करने वाला। जिससे कोई सवाल करे तो उसका सख्ती से जवाब दे, तो उसे कहते हैं कि ये फज़ है, फज़्ज़न है। तो अगर आप उनके लिए सख्त खू होते, तुंद खू होते, गलीज अल क़ल्बी, दूसरी चीज का जिक्र फरमा दिया। गलीज अल क़ल्ब मतलब सख्त दिल वाला। गलीज का मतलब अरबी के अंदर है गाढ़ा, बहुत ज्यादा। अल क़ल्ब, जब ये कल्ब के साथ ये मुरक्कब लफ्ज बनता है तो इसका मतलब हो जाएगा सख्त दिल। गाढ़ा दिल मतलब सख्त दिल, सख्त दिल वाले। और अगर आप होते तुंद खू, बहुत तुष्टि से बात करने वाले या और सख्त दिल, लनफज्जू, ला अलबत्ता, अनफज्जू, तो वो मुंतशिर हो जाते। ये सारे इर्द गिर्द आपके जो लोग हैं ये मुंतशिर हो जाते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कितनी खूबसूरत अल्लाह तबारक व तआला ने इस चीज का जिक्र फरमा दिया कि जब इंसान ने किसी दूसरे इंसान तक अपनी बात पहुंचानी है तो उसके लिए अगर वो बात एक सख्त अंदाज में करेगा तो दूसरा इंसान उसकी बात नहीं सुनेगा, बल्कि वो तो भाग खड़ा होगा। लेकिन अगर उसके साथ नरमी से बात करेगा, नरम दिली के साथ बात करेगा और अच्छे अल्फाज में बात करेगा तो फिर वो उसकी बात सुनने के लिए तैयार भी हो जाएगा, वो मुंतशिर नहीं होंगे। तो अल्लाह तबारक व तआला ने अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये दो खूबसूरत खुसूसियात का यहाँ जिक्र फरमा दिया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने साथियों के साथ बात करते हुए तलखू नहीं है और सख्त दिल वाले नहीं है, तो इस वजह से आपके साथी मुंतशिर नहीं होते। तो फरमाया और अगर आप तुंदखू और सख्त दिल वाले होते लनफज़ू, तो ये मुंतशिर हो जाते मिन हाउली का, मिन से हाउली। हम कहते हैं ना माहौल, एनवायरनमेंट को कहते हैं। माँ का मतलब होता है जो, और हाउल का मतलब इर्द गिर्द, जो कुछ इर्द गिर्द है उसी को हम माहौल कह देते हैं, एनवायरनमेंट कह देते हैं। एनवायरनमेंट का मतलब क्या होता है? जो चीजें इर्द गिर्द है, किसी चीज का जो माहौल है। तो हाउल का मतलब आसपास, इर्द गिर्द। मिन हाउली का मतलब आपके, मिन हाउली का आपके पास से, आपके इर्द गिर्द से। है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर आप तुंदखू और सख्त दिल होते तो ये आपके पास से दूर भाग जाते, मुंतशिर हो जाते। फ़अफ़ू, बस माफ कर दीजिए, कि अल्लाह ने माफ कर दिया है। फ़अफ़ू, आप भी माफ कर दीजिए, बस माफ कर दीजिए। अनहुम, उनसे, यानी दरगुजर फरमा लें उनसे। वस्तगफिर, और बख्शिश मांगे, लहुम, उनके लिए। देखिए फाफू के साथ आया अनहुम, फाफू उफू कीजिए, अनहुम, उनके बारे में या उनसे। वस्तगफिर, और बख्शिश मांगिए, लहुम, उनके लिए। मतलब आप उफू अपने पास से करेंगे, आपकी जो दरगुजर करना है वो आपने अपने पास से करना है, लेकिन उनके लिए जो बख्शिश मांगनी है, लहुम, उनके लिए मांगनी है। किससे? अल्लाह तबारक व तआला से मांगनी है। वशाविरहुम, व और शाविर, शाविर का मतलब मशवरा करें, मशवरा करें, हम उनसे, और उनसे मशवरा कीजिए, फिल अमरी, काम के बारे में। आप जो दीन का काम कर रहे हैं, जो सारी इस्लामी सियासत है, जितनी जंगें हो रही हैं, इन तमाम मामलात में उनसे मशवरा कीजिए। फाइदा, बस जब, अज़्ज़मता, अज़्ज़म इरादा कर लें, ता आप, और जब तुम इरादा कर लो, और ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आप इरादा कर चुके, फतवक्कल, तो बस तवक्कल कीजिए। बस तवक्कल, तवक्कल करें, अल्लाह, ऊपर अल्लाह के, तो अल्लाह पर तवक्कल कीजिए। इन्नल्लाह, बेशक अल्लाह ताला, युहिब्बु, वो पसंद करता है, अल मुतवक्किलीन, तवक्कल करने वालों को। देखिए तवक्कल, तवक्कल करना, या ये नाउन भी है वर्ब भी है, और उससे आगे है मुतवक्किल। मुतवक्किल का मतलब होता है वो जो तवक्कल करे, वो जो तवक्कल करे। तो भरोसा करने वाला। इस आयत को दोबारा से पढ़ते हैं। फबिमा, फबिमा रहमतिन मिनल्लाहि लिंता लहुम, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के फजल से आप इनके लिए, अपने सारे लोगों के लिए आप नरम दिल हैं। वलौ कुंत फज़्ज़न, वलौ कुंत फज़्ज़न गलीज़ अल क़ल्बी, और अगर आप तुंदखू और सख्त दिल होते, लनफज़्ज़ू मिन हौलिका, तो ये आपके पास से मुंतशिर हो जाते।
فاعف عنہم، تو ان سے درگزر کیجئے، واستغفر لہم، اور ان کے لیے بخشش مانگیے، وشاورہم فی الامر، اور ان کے ساتھ اپنے کاموں میں مشورہ کیجئے، فاذا عزمت، اور جب آپ ارادہ کر لیں، عزم کر لیں، فتوکل، تو توکل کیجئے علی اللہ، اللہ تعالیٰ کے اوپر، بھروسہ اللہ پہ کیجئے، ان اللہ یحب المتوکلین، بے شک اللہ تبارک و تعالی توکل کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ جی اگلی آیت کی طرف چلتے ہیں، آیت نمبر 160، ان ینصرکم اللہ، ان اگر، ینصرکم اللہ، ینصر مدد کرے، کم اللہ، کم تمہاری، اللہ اللہ تعالیٰ، اگر اللہ تمہاری مدد کرے، فلا پس نہیں، غالبا غالب لکم تمہارے لیے، تو تمہارے اوپر کوئی غالب نہیں آ سکتا، یعنی اللہ کی مدد جب آ جائے گی تو پھر تمہارے اوپر کوئی غالب نہیں آئے گا۔ وَإِن يَخْذُلْكُمْ، وَإِن اور اگر، يَخْذُلْكُمْ، یا وہ، خذل ہوتا ہے چھوڑنا، کم تمہیں، اور اگر وہ چھوڑ دے تمہیں، یعنی اللہ تعالیٰ تمہیں چھوڑ دے، فمن، تو کون ہے، پس من کون ہے، ذا الذی، ذا وہ والا، الذی جو، ذا کا مطلب ہم نے پہلے کہا تھا نا کہ یہ کسی چیز کو پوزیس کرنے کے معنی میں آتا ہے، تو ذا الذی وہ والا، اس کا مطلب ہم ایسے کرتے ہیں، تو کون ہے وہ والا، ینصرکم، ینصرو جو مدد کرے، کم تمہاری، اللہ اگر تمہیں چھوڑ دے تو تمہاری مدد کون کرے گا، من بعدہ، اس کے بعد، وعلی اللہ، اور اوپر اللہ کے، فلیتوکل، بس توکل کرنا چاہیے، المؤمنون، مومنوں کو، تو مومنوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر ہی توکل کرنا چاہیے۔ اس آیت کو دوبارہ دیکھ لیتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک چیز مسلمانوں کے بارے میں جو فیصلہ ہے اللہ کا وہ فرما دیا، اور مسلمانوں کو جو کرنا چاہیے اس کا ذکر فرما دیا، کہ ان ینصرکم اللہ، کہ اگر اللہ تمہاری مدد کرے گا، فلا غالب لکم، تو تمہارے اوپر کوئی غلبہ نہیں پا سکے گا، وَإِن يَخْذُلْكُمْ، اور اگر اس نے تمہیں چھوڑ دیا، فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُمْ، تو اس کے علاوہ کون ہے جو تمہاری مدد کر سکے، من بعد ہی، اس کے بعد، وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، اور اللہ پر ہی چاہیے کہ ایمان والے توکل کریں۔ یہ دو آیات یہاں پر مکمل ہوگی، اب ان کی تفسیر کی طرف ہم چلتے ہیں۔